قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیسن نمبر 100، آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اتنے اس خیال میں سچے ہو۔ یہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے، یہودیوں کو ہی کہا جا رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیش گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ ہرگز اس کر آمادہ نہیں ہوئیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن میں پڑھیں گے مباہلہ کے بارے میں کہ جو کہ کرسچنز جو ہیں وہ آئے تھے اور ایک بڑی کمیونٹی نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور وہ دین کی سچائی کے اوپر جو ہے وہ مباحثہ کر رہے تھے۔ تو ایونچولی جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ مباہلہ کیا جائے گا، جس کے اندر یہ تھا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اہل کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آئے گا اور پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ دعا ڈالیں گے یا ایک طرح سے مثلاً بد دعا ڈالیں گے کہ جو بھی جھوٹ بول رہا ہے یا حق کے راستے پہ نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فریق جو ہے وہ کسی خاص خاطر خواہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے تو اس طرح کی چیز کی جاتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جب نجران سے جو وفد آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور اپنی چادر کے اندر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کے آئے تو وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ وہ خوف کے مارے جو ہے وہ نکل نہیں سکے اور واپس لوٹ گئے اور انہوں نے وہ مقابلہ نہیں کیا۔ یہی حال یہودیوں کا بھی ہے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ دعویٰ تو یہ کرتے تھے کہ اللہ کیا خالص جو ہے وہ صرف ہمارا ہی گھر ہے، یعنی ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، we're the chosen nation، اور ہم سے زیادہ تو کوئی نیک ہو نہیں سکتا، اچھا ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضرور لازمی جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اس کی بات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اتنے شور ہو، اگر تم اتنا ہی سچ سمجھتے ہو اس چیز کو کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سارا اجر صرف اور صرف تمہارے ہی لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے، تو پھر موت کی تمنا کر لو، یعنی کہ پھر تو مرنے کے بعد تو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اچھائی ہی ہے نا، آگے ریوارڈ ہی ہے، تو پھر تم اگر سچے ہو تو تمہیں پھر مرنے کی یا موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں ان کا پول کھول دیا جائے گا۔